اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 173 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی نجران کی طرف روانگی سے متعلق ہے۔ ماہ ربیع الثانی یا جمادی الاولیٰ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی حارث بن کعب کی جانب یمن روانہ فرمایا اور ان کے ساتھ 400 مجاہدین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کے قائد کو نصیحت فرمائی کہ بنو حارث کو 3 دن تک اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے، بصورت دیگر 3 دن گزرنے کے بعد ان سے لڑنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ قیمتی نصیحتیں حاصل کر کے چل پڑے۔ انہوں نے نجران پہنچ کر بنو حارث کے مختلف علاقوں میں اپنے منادی بھیجے۔ وہ لوگوں کو بلند آواز سے اسلام کی دعوت دینے لگے، لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اس طرح تم سلامت رہو گے۔ لوگوں نے یہ دعوت قبول کر لی اور مسلمانوں کے بھائی بن گئے۔ اس طرح بنو حارث لڑائی لڑے بغیر ہی رائے راست پر آ گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نجران ہی میں رک گئے اور لوگوں کو قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سکھانے شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی تعمیل میں لگے رہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ خوشخبری دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا۔ خط کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ میں اس اللہ کا شکر گزار ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اما بعد، اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہو۔ آپ نے مجھے بنو حارث بن کعب کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ میں انہیں 3 دن تک اسلام کی دعوت دوں، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو میں ان کے پاس ٹھہر جاؤں، ان کو ارکان اسلام، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتا رہوں، اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو ان سے جہاد کروں۔ لہٰذا میں ان کے علاقے میں آ پہنچا۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق انہیں 3 دن تک اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اپنے گھڑ سوار مبلغین ان کے پورے علاقے میں پھیلا دیے۔ مبلغین نے بنو حارث کو بلند آہنگی سے اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا: اے بنو حارث، مسلمان ہو جاؤ، اس طرح تم سلامت رہو گے۔ لہٰذا وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے لڑائی نہیں کی۔ اب میں انہیں اسلامی تعلیمات دے رہا ہوں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہا ہوں، اور اس خوشخبری سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مطلع کر رہا ہوں۔ یہ خط ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں خط لکھا اور آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اسلام کی جو دعوت ان کو دی ہے اسے انہوں نے قبول کیا ہے۔ اللہ ان کو اپنی ہدایت کے قبول کرنے کی توفیق دے۔ تم ان کو جنت کی بشارت دو، دوزخ سے ڈراؤ، اور پھر چلے آؤ اور اپنے ساتھ ان کا ایک وفد بھی لیتے آؤ۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نامہ ملا تو وہ بنو حارث کے ذی اثر افراد کا ایک وفد لے کر مدینہ المنورہ کی طرف چل پڑے۔ جب یہ وفد مدینہ منورہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو ہندی لگ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا یہ بنو حارث کا وفد ہے۔ وفد کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا: نشہد انک رسول اللہ وانہ لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ ان کے توحید اور رسالت کے اس اقرار پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا: کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں جنگ پر اکسایا جائے تو وہ بھرپور پیش قدمی کرتے ہیں؟ وفد کے ارکان خاموش رہے، کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا: کیا تم وہی ہو جو جنگ میں پہل تو نہیں کرتے مگر کوئی للکارے تو خوب جم کر لڑتے ہو؟
یہ سن کر سب خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ چوتھی بار ان میں سے یزید نامی شخص نے جواب دیا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خالد بن ولید نے مجھے یہ اطلاع نہ دی ہوتی کہ تم نے لڑائی لڑے بغیر اسلام قبول کر لیا ہے تو تمہاری گردنیں کاٹ کر تمہارے قدموں میں ڈیر کر دی جاتی۔ اس پر یزید نے کہا، اللہ کی قسم، اس پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا خالد کے شکر گزار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر تم کس کے شکر گزار ہو؟ سب نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ہدایت سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا، تم جاہلیت میں اپنے دشمن پر کس طرح غالب آتے تھے؟ وہ عرض کرنے لگے، ہم کسی پر غلبہ پانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تم تو ہر اس قبیلے پر غالب آ جاتے تھے جو تم سے لڑتا تھا۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، کسی پر حملہ کرنے میں پہل نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی ہم پر حملہ کرتا تو ہم متحد ہو کر اس پر ٹوٹ پڑتے تھے، اس طرح ہمیں فتح حاصل ہوتی اور ہمارا دشمن ہار جاتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت قیس بن حسین رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا، اور اس وفد کے جانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر بن حزم انصاری رضی اللہ عنہ کو بنو حارث بن کعب کو دین کی تعلیم دینے اور صدقات وصول کرنے پر مامور فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں نہایت ضروری احکام پر مشتمل ایک جامع تحریر بھی مرحمت فرمائی، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ اور اس کے رسول کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو معاہدے پورے کرو۔ یہ عہد نامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کرتے وقت عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام معاملات میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالی متقی اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان کا مددگار اور حامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حق کا ساتھ دینے کا حکم دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لوگوں کو خیر اور خوبی کی بشارت دینے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو خیر اور بلائی کی تلقین کرے اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دے، انہیں احکام دین سکھائے، برے اعمال سے روکے، کوئی شخص بغیر طہارت حاصل کیے قرآن کو نہ چھوئے، لوگوں کو ان کے حقوق اور فرائض کی تعلیم دے، حق کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ نرمی برتے اور ظالموں سے سختی کے ساتھ نمٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم سے منع کیا ہے اور ظلم کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، کے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے اور جنت میں پہنچانے والے اعمال سے خبردار کرے، لوگوں کو جہنم سے ڈرائے اور جہنم رسید کرنے والے اعمال سے ڈرائے، لوگوں سے انس و محبت بڑھائے تاکہ وہ دینی احکام و مسائل سیکھے، لوگوں کو مناسک حج کی ترتیب دے، انہیں مناسک حج کے فرائض اور سنن سکھائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعلیم دے، لوگوں کو ایک تنگ اور مختصر کپڑے میں نماز پڑھنے سے روکے، ہاں اگر ایک ہی چادر ہو وہ کندھوں پر ڈال لی جائے اور سطر چھپ جائے تو اس میں نماز پڑھ لے، اور لوگوں کو اس طرح کپڑا پہننے سے منع کر دے کہ آسمان کے نیچے ان کی شرمگاہ کھلی رہے، اور اس سے بھی منع کر دے کہ کوئی شخص گردن کے جانب سے بالوں کا جوڑا نہ بنائے، اور اس سے منع کر دے کہ جب آپس میں لڑائی ہو تو قبیلہ اور خاندان، قوم اور وطن کے نام پر نصرت اور حمایت کے لیے کوئی نعرہ نہ لگائے، بلکہ ایک اللہ کی طرف اور اس کے حکم کی طرف آنے کی لوگوں کو دعوت دے۔ جو شخص اللہ کی طرف نہ بلائے بلکہ قبیلے اور خاندان یعنی قوم اور وطن کی طرف بلائے،
یعنی قبائلی عصبیت اور فخر و غرور کی طرف بلائے تو اسے تلوار سے سبق سکھایا جائے، حتیٰ کہ وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک ہی کی توحید کی دعوت دینے لگے، لوگوں کو مکمل وضو کرنے کا حکم دے، چہرے دھوئیں، بازو کوہنیوں سمیت دھوئیں، پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے اور سر کا مسح کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ نماز اس کے وقت پر ادا کی جائے، رکوع اور سجود اطمینان اور سکون سے ادا کرے، صبح کی نماز اندھیرے میں ادا کرے، ظہر کی نماز سورج ڈلنے پر پڑھے، نماز عصر سورج کے مغرب کی طرف مائل ہونے پر ادا کرے، سورج غروب ہونے پر نماز مغرب ادا کرے، آسمان پر ستارے جگمگانے تک نماز مغرب کو مؤخر نہ کرے اور نماز عشاء رات کی ابتدائی حصے میں ادا کرے، جمعے کے دن اذان جمعے کے وقت اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے آئے، نماز جمعے کے لیے غسل کر کے آئے، غنیمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کا حق خمس وصول کرے، جن فصلوں کو چشموں اور برساتی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے ان میں سے عشر بطور صدقہ وصول کیا جائے، اور جنہیں ڈول کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے ان میں سے نصف عشر وصول کیا جائے، 10 اونٹوں پر 2 بکریاں زکوٰۃ لی جائے، 20 اونٹوں کی زکوٰۃ 4 بکریاں ہوگی اور 40 گایوں پر 1 گائے زکوٰۃ ہوگی، ہر 30 گایوں پر ایک 3 سالہ بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ہوگی، چرنے والے ہر 40 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کی وہ مقدار ہے جو اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں پر مقرر کی ہے، جو شخص اضافی مقدار دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، جو یہودی یا عیسائی خلوص دل سے اسلام قبول کر لے وہ مؤمنوں میں شمار ہوگا، اس کے مسلمانوں جیسے حقوق اور فرائض ہوں گے، اور جو شخص یہودیت یا عیسائیت پر برقرار رہنا چاہے اسے مجبور نہ کیا جائے، ان غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جائے، ہر بالغ مرد اور عورت پر وہ آزاد ہو یا غلام 1 دینار یا اس کی مقدار کے برابر کپڑے جزیہ ہوں گے، جس نے یہ جزیہ ادا کیا اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہوگا، اس کے جان و مال کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمے ہوگی، اور جو جزیہ ادا نہ کرے وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مؤمنوں کا دشمن ہے۔ صلوات اللہ علی محمد والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ و سلام اور رحمتیں اور برکتیں ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گویا یہ سارے احکامات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تحریری طور پر ان کی طرف لکھ کر بھیجے، اور اگر غور کیا جائے تو اس میں ہمارے لیے بھی نصیحتیں ہیں، اور یہ تمام احکامات ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ترقیاں عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرمائے، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے، اور ذریعے کے طور پر اللہ ہمیں اور ہمارے نسلوں کو استعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔